السلام علیکم ناظرین، واقعات جہاں انسان کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں، وہیں یہ انسان کے دل پر بہت سارے پیغام اور اثرات نقش کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مبین میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا سابقہ اقوام کے قصے اور واقعات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں وہ غلطیاں نہ کریں جو ان سے سرزد ہوئیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہر موڑ پر مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، اسلام ہر ایک کی حدود و قیود کو بیان کرتا ہے تاکہ کوئی شخص خوشی یا تکلیف کے موقع پر بھی اسلام کی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی خوش طبعی کے لیے جھوٹے، من گھڑت اور افسانی واقعات اور لطائف کے بجائے ان مقدس شخصیات کی سیرت اور حالات کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے اخلاق اور کردار اور ذہن و فکر کی اصلاح کر سکیں۔ آج سے تقریباً 5000 سال قبل حجر علاقہ میں مشہور قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں شہر، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ مدائن صالح مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے۔ بعض لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی زیارت کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے شام تک حجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں اس مقام پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی و ثقافتی مشہور ادارہ یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی حجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے 22 کلومیٹر پہلے العلا نام کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے جہاں لیموں، سنگترا، انگور اور آم کے علاوہ گیہوں اور جو کی بھی کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن العلا شہر سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح واقع ہے جہاں 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کا کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی لیے جو حضرات مدائن صالح جاتے ہیں وہ پانی، جوس وغیرہ العلا شہر سے ہی لے کر جاتے ہیں۔ حجاز مقدس کے تجارتی قافلے اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ عثمانی حکومت نے سن 1907 میں مدائن صالح میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا تھا جو مدینہ منورہ کے بعد دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ مدینہ منورہ سے خیبر اور مدائن صالح ہوتی ہوئی ٹرین دمشق جایا کرتی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہی یہ تاریخی ٹرین بند ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہ سیر گاہ نہیں ہے بلکہ یہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ اس معجزہ کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا
اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلہ کے مطابق کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل آیت نمبر 48 اور 49 میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام بھی 9 جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ شعراء، سورۃ نمل، سورۃ قمر میں وارد ہوا ہے۔ نیز سورہ حجر، سورہ فصلت، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ حاقہ اور سورۃ شمس میں بھی ان کے مختصر احوال ذکر کیے گئے ہیں۔